لیکن اینو لاؤن واسطے جیڑی جگہ تے لاؤنا ہے اونا زرخیز ہونا بہت ضروری ہے. اس جگہ دا زرخیز ہونا بہت ضروری ہے اور او دی آب و ہوا موسم کے مطابق او دا ہونا ضروری ہے. وگرنہ تیرا بیج جتنا قیمتی ہے سارے دا سایہ گل جائے گا، سڑ جائے گا، کدی پایا تکمیل تک پہنچ سکتا نہیں. تو آب و ہوا بہت اثر رکھ دی. مثلا سردیاں دا پھل ہوئے نا وہ گرمیاں وچ نہیں اگ سکتا. گرمیاں دا پھل ہوئے وہ سردیاں وچ نہیں اگ سکتا کیونکہ سردیاں والے پھل نو سردی دی آب و ہوا چاہیے، گرمیاں والے پھل نو گرمیاں دی آب و ہوا ضروری ہے. وگرنہ وہ پایا تکمیل تک پہنچ سکتا، کدی پھل پھل سکتا، کدی صحت مند ہو سکتا، کدی وڈا ہو سکتا. مثال دیتی ہے تاکہ گل سمجھ آ جائے. ذرا توجہ فرمانا. جس طرح ایک بوٹے واسطے زمین زرخیز ہونا ضروری ہے، آب و ہوا موسم کے مطابق ہونا ضروری ہے، اسی طرح اس دل دے اندر انسان نے بوٹا لایا ہے لا الہ الا اللہ. ایمان دا بوٹا لا الہ الا اللہ دے نال لایا ہے. اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب دی اتے مور بھی لائیے. اگر اس بوٹے نو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زرخیز زمین نہیں ملے گی، اگر اس بوٹے نو ادب مصطفیٰ دی فضا نہیں ملے گی، اے بوٹا بھی سڑ جائے گا، اے بوٹا بھی گل جائے گا. مثال دیتی ہے تاکہ گل سمجھ آ جائے. حضرت محترم کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بیج لگ گیا. اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب دی مہر بھی لگ گئی، تصدیق بھی ہو گئی. لیکن ادب مصطفیٰ دی جدو فضا نہیں ملے گی، محبت مصطفیٰ دی ان زرخیز زمین نہیں ملے گی، او دا ایمان کدی پایا تکمیل تک پہنچ سکتا. تسی کہو کہ حضرت جی دلیل دی دنیا ہے. دلیل عبداللہ بن ابی منافقاں دا سردار ٹھہریا سی. کیوں؟ نماز نہیں سی پڑھتا. بولیے نماز ہی پڑھتا سی، پڑھتا بھی نبی دے پیچھے سی. بولو تو صحیح. اور کہندا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اقرارم باللسانی و تصدیقم بالقلب، سارے اقرار کردا سی. کیوں منافقہ دا سردار ٹھہریا؟ اس نے اس ایمان دے بوٹے نو محبت مصطفیٰ دی زرخیز زمین نہیں دیتی. ہائے ہائے. ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پیاری فضا نہیں دیتی، جس دی وجہ تو اس دا ایمان والا بوٹا سڑ گیا، ختم ہو گیا. منافقاں دا سردار تے ٹھہر گیا لیکن ایمان والا نہ کہلا سکیا. سونے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھیاں بھی کم نہ آئیاں، چہرے مصطفیٰ دی زیارت بھی کم نہ آئی. کیوں؟ اس ایمان دے بوٹے نے محبت مصطفیٰ دی زرخیز مٹی نہ مل سکی، ادب مصطفیٰ دی زرخیز ہوا نہ مل سکی. منافقاں دا سردار ٹھہریا. تو پتہ چلیا دوستو ساڑھے اس ایمان دے بوٹے نو پڑھے لا الہ، ایک بار کلمہ پڑھو نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بہت پیارا بیجے. لیکن اگر اس نو محبت مصطفیٰ دی زرخیز زمین نہیں ملے گی، ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پیاری فضا نہیں ملے گی، انسان دا ایمان کدی پایا تکمیل نو پہنچ سکدا. دو چیزاں نہیں، علم اور عمل.
انہاں دوواں چیزاں دا موازنہ کر دیاں، یہ دوویں چیزاں انسان نو کتنا کو فائدہ دیندیاں نے، کتنا کو ضروری نے. توجہ فرمانا. آؤ تھوڑے سے علم اور عمل تے بحث کریے. علم اور عمل انسان نو با کمال تے بنا چھڑ دیاں نے. علم اور عمل انسان نو با کمال تے بنا چھڑ دیاں نے، ایمان والا نہیں بنا دیاں. پھر سنیے، علم عمل انسان نو با کمال تے بنا چھڑ دیاں نے، ایمان والا نہیں. دلیل دی دنیا تسی کہو کہ چشتی صاحب دلیل، ہاں روئے زمین تے نظر اٹھا کے ویکھ لو، بڑے بڑے تو علم والے ملن گے، کیمسٹری دے ماہر، بیالوجی دے ماہر، لا دے ماہر، حتیٰ کہ اتنا علم کہ انہاں دا علم انہاں نو چاند تک لے کے پہنچ گیا. کتھوں تک بولیے؟ چاند تک لے کے پہنچ گیا، لیکن ایمان دے قریب بھی نہ گیا، ایمان دے قریب نہ لے جا سکیا. کیوں؟ وہ علم سی. بعض لوگاں دا علم انہاں نو چاند تک تے لے جا سکیا، لیکن علم دے قریب، محبت دے قریب، ایمان دے قریب نہ لے جا سکیا. اس دی وجہ وہ صرف علم سی، صرف علم سی. اہل سنت و جماعت دی ایک معتبر کتاب ہے شرح ابن حاجک، بڑی پائیدار مضبوط اہل سنت و حنفی دی کتاب ہے. وہ دے وچ ابو جہل دا ایک قول ہے، کہندا ہے کہ میں مننا میرا بتیجا سچا نبی ہے، لا یؤمنو بھی، لیکن ایمان نہیں لے آواں گا. ابو جیل نو نبی دے نبی ہون دا علم بھی ایمان وال نہ لے جا سکیا. ہائے ہائے. ابو جیل نو نبی دے نبی ہون دا علم بھی بولیے ایمان دی طرف نہ لے جا سکیا. یعنی علم انسان نو ایمان دے قریب نہیں لے جاندا، نہیں لے جاندا. یہ جملے انہاں واسطے نے، علم دی نفی نہیں کیتی جا رہی، علم بڑی لازوال دولت ہے، عمل بڑی ایک لازوال دولت ہے جس تو بغیر گزارا نہیں. لیکن یہ جملے انہاں لوگاں واسطے نے جیڑے کہیں دینے کہ بس یار محبت دا کوئی کتے وجود ہی نہیں ہے، ادب دا کتے وجود ہی نہیں ہے، بس علم ہی علم، عمل ہی عمل، انسان کامیاب ہو جاتا ہے. نہیں، کئی ایسے علم والے نے جڑے ایمان دے قریب ہی نہیں گئے. ایمان دے بولیے قریب ہی نہیں جا سکے. شیطان کو تھوڑا علم سی، بولیے معلم الملکوت، فرشتیاں دا سردار، فرشتیاں دا استاد بن کے بیٹھا ہے. خالق نے فرمایا میرے آدم نو سجدہ کرو. یہ نہ سمجھنا کہ فرشتیاں کو علم نہیں سی، علم فرشتیاں کو بھی سی، علم شیطان کو بھی سی. خالق کائنات نے فرمایا میرے آدم نو سجدہ کرو، فقعوا لہو ساجدین، سجدے وچ گر گئے. کون؟ ملائکہ. اتھے انہوں نے اپنے علم دی نفی کر دیتی. ایک کوئی سوچی پتہ نہیں یار دی مرضی کی ہے. ہائے ہائے. فرشتہ نے کی گل سوچی بولی ہے؟ علم دی نفی کر دیتی. ایک کوئی گل سوچ لی پتہ نہیں یار دی مرضی کی ہے، فوراً سجدے وچ گر گئے. الا ابلیس، مگر شیطان اکڑ گیا. ہاں بھئی مردود تینوں کی بن گیا؟ اس نے اپنا علم استعمال کیتا، اس نے اپنا علم بولیے استعمال کیتا. کہنے لگا مولا مینو تو بنایا ہے اگ وچوں، آدم نو بنایا ہے مٹی وچوں. اگ دا کام میں اتے جانا، مٹی دا کام میں تلے رہنا. میں تینوں تے سجدہ کراں گا تو کہ چونکہ عرفہ و اعلیٰ ہے. کہہ دو یا سبحان اللہ. تینوں تے سجدہ کراں گا لیکن آدم نو سجدہ
نہیں کراں گا. آواز آئی فخرج دفع جا میری بارگاہ وچ. بولو نا. ہن ایتھے تساں اے ویکھنا ہے کیڑی چیز فرشتیاں نو مقرب کر گئی، شیطان نو مردود کر گئی. اسی علم دی نفی جڑی فرشتیاں نو مقرب کر گئی. بولو نا. اور شیطان نو مردود کر گئی علم دی آکڑ. علم بہت وڈی چیز ہے، علم ایک لازوال دولت ہے، لیکن اے جملے اونا واسطے نے کہ جڑے ادب اور محبت دا انکار کردے نے اور اپنے علم تے مان رکھ دے نے، انہوں نے دعوت فکر دیتی جا رہی کہ دوست بڑے بڑے اہل علم لوگ نے ایمان دے قریب نہیں جا سکے، بیڈے ایڈے ان پڑھ نے جنہوں نے یار نو ویکھے ہے یار نہیں بن گئے نے، جنہوں نے ایک ویری یار دی جھلک ویکھی ہے، اپنا تن من دھن سب کچھ یار تو قربان کر دیتا. اور سیم عقیدہ اے ہوئی صحابہ کرام دا سی. جو معاملہ شیطان اور ملائکہ دے درمیان ہویا، سیم اے ہوئی معاملہ منافقین اور صحابہ کرام دے درمیان پایا گیا. جدوں بھی کسے معجزے دا ظہور ہوندا نا، توجہ میرے وال بڑی مہربانی، جدوں بھی کسے معجزے دا ظہور ہوندا نا، عبداللہ بن ابی ورگے کہیں دے اے کیویں ممکن ہے، کس طرح ممکن ہے، کیویں ممکن ہو سکتا ہے، سوچ دے عقل تو کام لیں دے. لیکن جدو نبی دے یار نبی دی بارگاہ وچوں دے اپنی نفی کر دیں دے، اکے پاسے توجہ ہوندی پتہ نہیں یار دی مرضی کی ہے، صرف یار دی مرضی تے توجہ ہوندی. جانن دے باوجود بھی کئی ایسیاں چیزیں سن جنہ دی نفی کر دے سن، پتہ نہیں یار دی مرضی کی ہے. بخاری شریف اٹھا کے ویکھیے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات ہے، مکہ شریف ہے، عید دا دن نے، صحابہ نے ہاتھ میں چھریاں پھڑی ہوئی ہیں. توجہ میرے وال، صحابہ نے ہاتھ میں چھریاں پھڑی ہوئی ہیں. میرے تے تواڈے جانا دے والی مدینے تے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ ایو یوم ہاذا، دسو آج دن کیڑا ہے. اچھا ایک ایمان نال گل دسنی ہے، عید دا دن ہوئے، بکرا عید دا دن، ہاتھ وچ چھری پھڑی ہوئی ہوئے، بکرا بھی پھڑیا ہویا ہوئے، تو آڈے کل اگر کل پچھے ایو یوم ہاذا، آج دن کیڑا ہے، بولو آج دن کیڑا ہے، کیا تسی جواب نہیں دے سکتے؟ فرمایا صحابہ ایو یوم ہاذا، آج دن کیڑا ہے. صحابہ کرام ہاتھ جوڑ کے اس طرح سر جھکا کے کہندے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جاندہ یا اللہ دا رسول جاندہ ہے. ذرا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ و رسول عالم، اللہ جاندہ ہے، یا بولیے اللہ دا رسول جاندہ ہے. اگے چلیے، تاجدار ختم نبوت مدینے دے تاجدار فرماندے نے ایو بلدن ہاذا، دسو اے شہر کیڑا ہے. طواف کعبہ بھی کیتی کھڑی ہو، وہ ہاتھ وچ چھریاں بھی پھڑی ہوئی ہوں، عیدی پڑی کھڑی ہو، وہ مکے شہر وچ کھڑے ہو، وہ تواڈے کول کوئی پوچھے کہ اے کیڑا شہر ہے، کیا تسی جواب نہیں دے سکتے؟ دے سکتے جے. لیکن صحابہ تواڈی عظمت تو قربان. صحابہ نے جو میرے نبی نے فرمایا نا ایو بلدن ہاذا، دسو اے شہر کیڑا ہے، صحابہ عرض کردے نے اللہ و رسول عالم، اللہ جاندہ یا اللہ دا رسول جاندہ ہے. اچھا اے معاملہ چلدا چلدا تابعین تک پہنچیا. ہن ایک تابعی سوال پیا کردا ہے صحابی تے، ایک تابعی سوال پیا کردا ہے، بولیے صحابی تے. سونیا عجیب گل ہے، پتہ بھی سی کہ اج قربانی، پتہ بھی سی شہر مکہ ہے، لیکن پھر بھی تساں کیا اللہ و رسول عالم، اللہ جاندہ یا اللہ دا رسول جاندہ ہے. کیوں کیا؟ بولے صحابی دی اکھاں وچ اتھر جاری ہو گئے.
صحابی رسول رو کے کہندا ہے قسم اس رب ذوالجلال دی جس تے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے. اے تے پتہ سی کہ اج دن کیڑا ہے, اے بھی پتہ سی یہ شہر کیڑا ہے, لیکن اے پتہ نہیں سی یار دی مرضی کی ہے. اے نہیں سی پتہ یار دی مرضی کی ہے, اے نہیں سی پتہ یار دی مرضی کی ہے. یعنی علم رکھن دے باوجود دربار مصطفیٰ دا ادب ملحوظ خاطر رکھ دیا ہویا علم دی نفی کرن والے صدیق اکبر بن گئے, فاروق اعظم بن گئے, حیدر کرار بن گئے, اور عقل تو کام لین والے عبداللہ بن ابی بن گئے. بولیے عقل تو کام لین والے بولیے عبداللہ بن ابی. تائیں دم حضور سلطان العارفین فرماؤں نے تسبیح پھری نہیں اچھی کہہ دیا سبحان اللہ. تے دل نہ پھرے کی کرنا تسبیحاں پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ بھی نہ گھٹے کی کرنا چلیاں چی وڑ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھے کی کرنا اس علم نو اے پڑھ کے او جاگ بنا دودھ جمد نہیں میرا حضرت باہو باویں لال ہومن کڑ کڑ کے یعنی جس علم وچ ادب نہیں ہے بولیے نا او علم تینو فیض دے سکدا, او تینو عزت والا بنا سکدا, او تینو ایمان والا بنا سکدا. کیوں جاگ بنا دودھ جمدے نہیں. دودھ بڑا خالص ہے, بڑا قیمتی دودھ ہے, خالص پہ ہے, کاڑے ہے, لال سرخ کیتا ہے. جس طرح پرانے زمانے جو مائیں چاٹی دا دودھ بڑا مشہور ہوندا سی کہ لال خالص کڑیا پیا. لیکن جدوں تک ادب تے محبت دی جاگ نہیں لگے گی اے دے چ تو مکھن والا فیض پا سکدا. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں میرا حضرت باہو باویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو. تو پتہ چلیا علم بھی ایک لازوال دولت ہے, اس کوئی شک نہیں. لیکن صرف علم تے مان کرن والا, صرف علم تے عمل تے انحصار کرن والا کدی کامیاب ہو سکدا نہیں. جدوں تک ادب دی فضا نہ دے تے محبت مصطفیٰ دی زرخیز زمین ایمان نو نہیں دیتا کدی کامیاب نہیں ہو سکدا. آگے چلیے. قرآن دے اندر 20 مرتبہ, کتنے مرتبہ؟ 20 مرتبہ اللہ نے تمام عالم اسلام نو خطاب فرمایا. 10 مرتبہ مکے وچ, 10 مرتبہ
مدینے وچ یا ایھا الناس مطلقاً خطاب ہر کافر ہر مسلمان زید بکر سب نو خطاب ہے یا ایھا الناس 23 سالہ زندگی دے اندر مکہ پاک دی 23 سالہ زندگی وچ 10 مرتبہ خطاب فرمایا گیا یا ایھا الناس اور 10 مرتبہ ہی مدینہ پاک وچ یا ایھا الناس لیکن 99 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو 99 مرتبہ ایمان والیاں نو خطاب فرمایا ہے اور مزے دی گل ہے او صرف مدینے وچ 10 سالہ زندگی دے وچ 99 مرتبہ ایمان والیاں نو خطاب کر کے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو کہہ دیا سبحان اللہ اے ایمان والیو اے ایمان والیو اے ایمان والیو 99 مرتبہ ایمان والیاں نو خطاب فرمایا اللہ اکبر اچھا بڑا نفیس نکتہ ایدہ حسن ملاحظہ فرمائیے جدو فرمائے نا یا ایھا الناس اس خطاب دا عنوان رکھے ہے توحید بولو تے صحیح کی عنوان رکھے ہے توحید توحید دے بارے سمجھایا ہے رسالت دے بارے سمجھایا ہے ایمان والے یعنی سارے حضرت انسان نو پہچان کرائیے میں او خداواں کہ جن نے توانوں بنایا ہے تواڈی خاطر زمین بنائیے تواڈی خاطر آسمان بنایا ہے چرند پرند جمادات نباتات حیوانات کائنات دی ہر شے میں تواڈی خاطر بنائیے میں او رب میں عبادت دے لائق اس واسطے لائق ہاں میں تواڈے واسطے کائنات دا نظام سارا بنا چھڑے ایسی موضوع یا ایھا الناس سارے واسطے حافظ ذرا بچیاں نو ویکھو ایسی موضوع یا ایھا الناس دا توجہ میرے وال اے موضوع کیڑا سی بولیے یا توحید دا سمجھایا برائی تو منع کرن دا فرمایا انسانیت دی خدمت دے بارے سمجھایا وغیرہ وغیرہ لیکن ہن خطاب آ گیا یا ایھا الذین آمنو ہن ویکھنا کہ ایتھے اللہ نے موضوع کی رکھے ایتھے اللہ سمجھانا کی چاہتا ہے جتھے دوجے موضوعات رکھے اوتھے سب تو پہلے اور زیادہ کثرت دے نال ادب مصطفیٰ نو رکھیا بولو تے صحیح نا کیڑی چیز نو رکھیا ادب مصطفیٰ نو رکھیا کیوں اللہ پہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا بولو تے صحیح نا لا تقولوا رائنا ایمان والیو میرے یار نو رائنا نہ کہو توجہ میرے یار نو رائنا میرے یار نو رائنا بولیے نہ کہو یعنی سمجھایا جا رہا ہے اسی طرح دیگر ہور آیات مبارکہ نے جنہاں دے وچ ادب سکھایا جا رہا ہے الناس تا خطاب سی توحید سمجھائی جا رہی ہے اپنے پرائے چونکہ سارے بیٹھے نے اودھ وچ توحید سمجھائی جا رہی ہے انسانیت دی خدمت سکھلائی جا رہی ہے برائی تو بچن دی تلقین کیتی جا رہی ہے ہون یا ایھا الذین آمنو فرمایا جا رہا ہے صدیق دیکھ ہن سارے اپنے ہی بیٹھے نے بولو نا کیا ہن سارے اپنے ہی بیٹھے نے ادھر ادھر ویکھیا ہاں مولا سارے ہی اپنے بیٹھے نے کنڈی لا دے کنڈی لگ گئی فرمایا یا ایھا الذین آمنو ہن تسی سارے اپنے بیٹھے جے یا ایھا الذین آمنو ہن تسی سارے اپنے بیٹھے جے ہن سن لو تواڈی بقا اسے وچ تواڈی سلامتی اسے وچ تواڈی عزت اسے وچ اللہ پہ فرماندا خطاب فرما رہا ہے تواڈی عزت اسے وچ تواڈا وقار اسے وچ تواڈی سلامتی عزت وچ اسے وچ مولا کیڑی چیز وچ اللہ پہ فرماندا ہے میرے یار دا ادب کرو اچھی کہہ دیو سبحان اللہ میرے یار دا ادب کرو میرے یار دی تعظیم کرو میرے یار نال محبت کرو پھر عزت تواڈا مقدر بنا چھڑا
خطاب سارے انہوں نہیں فرمایا، بولو نا، ایک خطاب، بولیے، ایک خطاب سب نو نہیں فرمایا، ایک خطاب صرف ایمان والے نو فرمایا ہے۔ ایمان والو تہاڈی کامیابی دا راز محبت مصطفیٰ ہے، ایمان والیو تہاڈی کامیابی دا راز ادب مصطفیٰ ہے۔ اپنے ایمان دے بوٹے نو ادب مصطفیٰ دی فضا دے وہ اپنے میرے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی زرخیز زمین دے وہ عزت تہاڈا مقدر بن جائے گی، شان تہاڈا مقدر بن جائے گی۔ تو حضرات محترم، جتھے سارے اپنے ہون، اپنا کون ہے؟ ایمان والا۔ جتھے سارے اپنے ہون اتھے خدا دی سنت ادب مصطفیٰ دی گل کرنی نہیں یار، اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ جتھے ایمان والے ہون، جتھے سارے اپنے ہون، خدا دی سنت ہے، اتھے ادب مصطفیٰ دی گل کر، اتھے محبت مصطفیٰ دی گل کر، سبحان اللہ۔ جتھے مشترکہ مجمع ہوئے اتھے خدا دی توحید دی گل کر، انسانیت دی بھلائی دی گل کر، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرات محترم، اے خدا دی سنت ہے۔ اللہ پیا فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا رائنا، اس طرح محبت نال بٹھا کے تے خطاب فرما جا۔ اچھا ایک اور نفیس جا نکتہ میں عرض کی تھی، سونے ربا اے رائنا لفظ اگر اتنا برا ہوندا، تو تے اللہ کل شین قدیر مالک، تو پہلے تو جاننا سے رائنا لفظ اتنا برا ہوندا تے مکے جی منع کر چھڑنا سی، مدینے وچ کیوں؟ خالق فرماندا ہے کہ ہاں واقعی گل ٹھیک ہے کہ اگر لفظ اتنا برا ہوندا تو اوتھے ہی منع کر دیتا جاندا، لیکن ایتھے روکن دی وجہ اے وے، ایتھے منع کرن دی وجہ اے وے کہ جنہ لفظاں دی آڑچ، جنہ لفظاں دی ٹیکچ میرے یار دی گستاخی ہوندی پئی ہوئے، او لفظ باویں جیڑا چنگا ہوئے نظر انداز کر دیو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نظر انداز کر دیو، جنہ لفظاں دی آڑچ میرے یار دی گستاخی ہوئے، وہ لفظ بھی نظر۔ اچھا مالک کائنات، اگر تیرے مالک کائنات دی، تیرے محبوب دی بارگاہ وچ عرضی پیش کرنی ہوئے، کوئی عرضی پیش کرنی ہوئے تے کیویں کریے؟ او بھی سکھا دیتا۔ فرمایا رائنا نہیں کہنا، کہنا ہے وقول زرنا یا رسول اللہ، نظر کرم فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ ایمان والے نے خطاب کیتا جا رہا ہے، وقول زرنا یا رسول اللہ، نظر کرم فرماؤ۔ یہ ٹرانسلیشن آل حضرت نے کی دی، اجازت ہوئے تو سنا دئیے اچھی سبحان اللہ دی اندر۔ سبحان اللہ۔ برسن وقول انظرنا یا رسول اللہ، نظر کرم فرماؤ۔ وقول انظرنا برسن ہارے رم جم رم جم، ایک بوند ادھر برسا جانا، یا رسول اللہ مر نیا پار لنگا جانا، یا حبیب اللہ مر نیا پار لنگا جانا، منجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا، مر نیا پار لنگا جانا، یا رسول اللہ وقول انظرنا، رائنا نہیں کہنا بلکہ کہنا وقول انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ۔ کی کرو بولو، نظر کرم فرماؤ۔ آداب مصطفیٰ دسیا جا رہے ہیں، آداب مصطفیٰ دسیا جا رہے ہیں۔ تو جدو صحابہ کرام اس ایمان تے پختہ ہو گئے، جدو انہوں نے ایمان دے اس بوٹے نو ادب مصطفیٰ دی فضا دیتی،
محبت مصطفیٰ دی زرخیز زمین دیتی تو قرآن نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ، صحابہ میں تو آڈے تے راضی ہو گیا. تو پھر تینوں مینوں خطاب فرمایا، توجہ کرنا، تینوں مینوں خطاب کر کے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ. آئے ہائے توجہ، اے ایمان والو اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے آؤ. میں عرض کی تھی سونے ربا کلمہ تے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ خطاب ہی انہوں نے کیتا جا رہا ہے جڑے پہلے ایمان والے نے. فرمایا ہاں لا الہ الا اللہ تو پڑھ لے، دائرہ اسلام دے اندر آ گئے، چونکہ اشارہ اضافی شرط دی طرف ہے. فرمایا جا رہا ہے کلمہ تے تو پڑھ لے دائرہ اسلام دے اندر آ گئے. ہن جڑا اگلا ایمان والا ایمان چاہیدا ہے وہ صدیق اکبر والا ایمان چاہیدا ہے، وہ عمر بن خطاب والا ایمان چاہیدا ہے، دیگر صحابہ کرام والا ایمان چاہیدا ہے. این ایمان لے آ جویں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایمان لے کے آئے، جویں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے کے آئے، جویں میرے مدینے دے تاجدار دے چاہن والے ایمان لے کے آئے، جویں میرے محبوب کریم مدینے دے تاجدار دا صدیق ایمان لے کے آیا. کیویں ایمان لے کے آئے؟ کافر سارے جمع ہو کے آ گئے. ابو بکر اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات دے تھوڑے حصے وچ مکان تو لا مکان تک ساری سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل دی سی، وضو دا پانی چلدا سی، توجہ اچھی کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. وضو دا پانی چلدا سی، بستر میرا گرم سی، بولو نا، میں مکان تو لا مکان تک ہو کے آ گیا. میرا صدیق کہنے لگا ہے کہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ مڑ تیرا یار کہیں دئی، مڑ تیرا یار کہیں دئی. جس ویلے میرے صدیق نو پتہ لگا میرا یار کہیں دائے، میرا مدینے دا تاجدار کہیں دائے، صدیق جلال وچ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. صدیق اکبر نے فرمایا اوے کافرو سن لو، سبحان اللہ. او کافرو سن لو، او کافرو سن لو، جے میرا یار کہیں دے تے پھر سن لو میرا محبوب تے اتوں ہی اعلیٰ مقام رکھدا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے ایو جا ایمان لے کے آؤ. اللہ فرماندا ہے ایو جا ایمان لے کے آؤ. اچھا آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوا، توجہ ہے وَتُعَزِّرُوا، چونکہ گل چاہیے ادب تے محبت دی، کیوں کر ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے. وَتُعَزِّرُوا، تعظیم کرو میرے مصطفیٰ دی. بلکہ میرے قائد محترم نے تو یہ بڑی پیاری تفسیر بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ دی گونج آئے گی تے سناواں گا. سبحان اللہ. سلامت رہو. فرمایا ایتھے تعظیم دا لفظ نہیں ہے، ایتھے تعزیر دا لفظ ہے. اہل علم ایتھے تعظیم دا لفظ نہیں ہے، ایتھے تعزیر دا لفظ ہے. ہن تسی پوچھو گے تعظیم کینوں کہندے نے، تعزیر کینوں کہندے نے؟ تعظیم اونوں کہندے نے جے دے واسطے حد ہوے. مثلا استاد کرام دا ادب کرنے ہیں او دے واسطے بھی حد، بزرگاں نے دین دا ادب کرنے ہیں او دے واسطے بھی حد، اپنے تو وڈیریاں دا ادب کرنے ہیں او دے واسطے بھی حد. مالک دی مرضی یہ وے ماں باپ دا ادب کر حد دے اندر، بزرگان دین دا ادب کر حد دے اندر، اپنے تو وڈیریاں دا ادب کر حد دے اندر. لیکن جدوں میرے یار دی واری آئے، نہیں مزہ نہیں آیا یار، سبحان اللہ. جدوں میرے یار دی واری آئے، مدینے دے تاجدار دی واری آوے، مذاق دے کاجل والے دی واری آوے، واللیل دیا زلفہ والے دی واری آوے، سونے سونے چہرے والے دی واری آوے. مولا ادوں کی کریے وَتُعَذِّرُوا، ادوں
عظیم نہیں مولا او کیوں فرمایا او دے واسطے حد تعزیر دی حد کوئی نہیں اتنا ادب کر اتنا ادب کر ایک خدا نہ بنا باقی سب کچھ بنا اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اتنا فرق رکھ کہ او خالق اے مخلوق اتنا فرق ہوئے کہ او خالق اے مخلوق باقی سب کچھ بنا دے باقی رہی کے شگئی بولو نا باقی بچیا ہی کی ہائے ہائے اچھا سوال پیدا ہویا کہ دسو اس صحابہ کی نظرہ تو آیت نہیں سی گزری جی اگر گزری سی تو پھر آیا کہ اس لفظاں دے معیار دے مطابق صحابہ نے اتنا ادب کیتا حق بڑھتا نا بھئی دلیل دی دنیا کیا صحابہ نے پھر اتنا ادب کیتا اتنی محبت کی تھی ہائے بنا عشق کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار انہیں آتی نہیں بخاری بخاری پڑھ کے ویک صحابہ دے عشق دے منظر ویک صحابہ دی محبت دے منظر ویک ہائے عروہ بن مسعود کافرہ دا نمائندہ بن کے آیا ہے ویکھنا ہے کہ 1500 صحابہ اس کملی والے دے نال نے کیا وہ نبی دا ساتھ بھی دن دینے کے نہیں دورو کھڑا ویکھ دے کہ لجپال محبوب گیس مبارک پہ کٹاؤں دیں صحابہ گرد اینج پہ چکر لاؤں دیں جی میں کعبے دا طواف کیتا جاندہ ہے تعجب پہ کرتا سی کہ بڑے بڑے درباراں میں چکیاں بڑے بڑے درباراں میں چکیاں ایو جا منظر ادب دا میں اج تک نہیں ویکھیا جیڑا بھی موے مبارک ڈگ دے تھتے اٹھا لیندے نے بخاری شریف پڑھ کے ویک مسلمان جیڑا بھی موے مبارک تھلے ڈگ دے بولو ہتھتے اٹھا لیندے نے حالاں اے ویک کے تعجب کرتا سی پیا دوجا منظر ویکھن میں چاہیا ہے او کیڑا ہے کہ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن زمین دی طرف روانہ کیتا ہے سبحان اللہ تواڈے عشق تو قربان تواڈی محبت تو قربان صحابہ نے تھلے ڈگن نہیں دیتا ہتھاں تے اٹھا لیا ہتھاں تے ملنا شروع کر دیتا ہے چہرے تے ملنا شروع کر دیتا ہے سینیاں تے ملنا شروع کر دیتا ہے مسلمانوں مزے دی گل اس لفظاں دا حسن سماعت فرمائیے تے مزہ لاؤ او ہاتھ جد نہ لعاب دہن مس نہیں ہویا انہاں ہتھاں نال ہاتھ پہ لاوندا ہے جنہاں نال لعاب دان مس ہویا ہے سبحان اللہ انہاں ہتھاں نال ہاتھ لا کے سینے تے پہ ملدا ہے چہرے تے پہ ملدا ہے سبحان اللہ عروہ بن مسعود دوڑ پیائے دوڑتا کافراں دے کول چلا گیا او کافرو خبردار او کہیں دینے کا دے لئی ڈرائی جانا ہے اکھے اینا نال جنگ نہ کریو اینا نال جنگ نہ کریو اکھے کا دے لئی ڈرائی جانا ہے کیوں ڈرائی جانا ہے اکھے جیڑا منظر میں ویکھے او منظر پہ آتا سدھا ہے کٹ جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے نست و نبود ہو جاؤ گے اکھے ویکھیا کیے انہیں آکھیا میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا ایو جئی محبت میں نہیں ویکھی ایو جی چاہت میں نہیں ویکھی ایو جی منظر میں نہیں ویکھیا ویکھیا کی ویکھیا ہے کہ جیڑا غلام اپنے نبی دا لعاب دین ڈگن نہیں دیندا خون دا قطرہ کیویں ڈگن دے واہ واہ سبحان اللہ جیڑا اپنے محبوب دا لعاب دہن ڈگن نہیں دیندا خون دا قطرہ کی میں ڈگن دے گا انہوں نے لڑائی دا ارادہ نظر انداز کر دیتا آج جو صحابہ دی فکر پتہ کی دعوت فکر دے رہی ٹرانسلیشن یہی نہ کر لیے عشق سرکار کی شمع جلا لو دے
سبحان اللہ. نہیں نہیں ذرا محبت نال پڑھ لو. عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا. نہیں نہیں مل کے پڑھ لو. عشق سرکار کی شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا. بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا. دسو اے مقام ادب مقام محبت حد دے اندر ہے کہ حد دے باہر؟ بولیے نا. اللہ فرماتا میں اتنا دا ایمان چاہیے مینو اتنا دا ایمان. اگلی حدیث پاک بخاری شریف. سرکار دی طبیعت کچھ ناساز ہوگی بتقاضۂ بشریت. بلال نے اذان پڑھی. کیسے وقت ہونگے کیسے ہو مناظر ہونگے جدو بلال پاک اذان پڑھ دے ہونگے. فضاواں وچ آواز گونجدی ہوئے گی. صحابہ محظوظ ہوندے ہونگے. پھر اپنے کاروبار کام کاج چھڑ کے مسجد نبی ور روانہ ہوندے ہونگے. اچھی کہہ جانے یار سبحان اللہ. وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی. وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب منبر پہ میرے بلال نے یوں اذان پڑھی ہوگی. بلال اذان پڑھ دے ہونگے. اللہ دی قسم فضاواں معطر ہوندیاں ہونگیاں. فضاواں وچ جدوں آواز جاندی ہوئے گی ہر چیز معزوز ہوندی. اس دن بھی بلال نے اذان پڑھی. میرے نبی نے فرمایا میرے صدیق نو بلاؤ. صدیق اکبر آئے. فرمایا صدیق رسول اللہ میرے ماں باپ توڑے تے قربان. آج نماز پڑھا. آج نماز پڑھا. مسلمانوں ذرا توجہ کرنا. صدیق مصلی رسول دے. صدیق مصلی رسول دے. صحابہ پیچھے نماز پہ پڑھ دیں. کیسا منظر ہے. لجپال مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی نماز دا منظر ویکھنا چاہیا. حضرت انس بن مالک فرماؤں دے نے لجپال نبی نے جو ہی پردہ کھولیا پردہ کھلن دی آواز صحابہ دے کنہ تے پہ گئی. امام حضرت انس بن مالک فرماؤں دے نے فہمنا ان نفقاتنا برؤیت النبی صلی اللہ. میرے مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پردہ کھولیا. پردہ کھلن دی آواز صحابہ دے کنہ تے پہ گئی. چہرے سن کعبے وال پھیر کے یار وال کر چڑھ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی حق فرید یا فرید حق فرید یا. اچھا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਦਤ ਨਸੀਬ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਾਮ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਦਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਤੋਂ ਕੁਜਾ ਸੀਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਨਾ ਫਿਰ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਬੋਲੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਨੇ ਪਰਦਾ ਖੋਲਿਆ ਬੋਲੀਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਖੋਲਿਆ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਅਮਲ ਵੇਖ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਚਿਹਰੇ यार ने पर्दा खोले फहमना अन्नफ्तातिना बिरुयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक फरमाते ने जो ही पर्दा खुलिया चेहरा मुस्तफा नमूदार होया चमक आई साहबा ने फेर के यार वाल कर छड़े सुभान अल्लाह साहबा ने फेर के बोलिए यार वाल कर छड़े ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨਾ ਫਿਰ ਜਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਆਇਦੂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਤੀਮੁਸ ਸਲਾਤਾ ਕੌਣ ਸਹਾਬਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਕਾਮ ਅਦਬ ਮਕਾਮ ਮੁਹੱਬਤ मकाम अकीदत हद दे अंदर है कि हद दे बाहर ओ लोगो मेरे कैद मोहतरम ने फरमाया लिखे फरमाया कि मेरी 70 साल जिंदगी मेरे मुताले दा निचोड़े हुई है कि अगर तू अपने ईमान दे बूटे नू अदब मुस्तफा दी फिजा नहीं देवेगा मुहब्बत मुस्तफा दी जरखेज जमीन नहीं देवेगा तेरा ईमान गल जाएगा सड़ जाएगा खत्म हो जाएगा जे ईमान दी हिफाजत चाहना है जे ईमान नु बचाना चाहना है अगर ईमान नु पाया तकमील तक पहुंचाना चाहना है अपने ईमान नु बाकमाल बनाना चाहना है अदब मुस्तफा दी फिजा पैदा कर सुभान अल्लाह मुहब्बत मुस्तफा दी जरखेज मिट्टी पैदा कर फिर कब्र भी तेरा इस्तकबाल करेगी फिर कब्र भी तेरा इस्तकबाल करेगी हशर दे मैदान विच भी इज्जत दा ताज तेरे सिर ते रखा जाएगा अहले महशर पूछणगे ए नूरानी चेहरे वाले कौन ने उन्हां नूं दस्या जाएगा ए ओ ने कि जिन्हां ने अपने ईमान दे बूटे नूं अदब मुस्तफा दी फिजा अती की बोलो ना मुहब्बत मुस्तफा दी जरखेज मट्टी दी तो फिर खालिक फरमाएगा बस हुण मेरे यार दियां नातां पढ़दे जाओ जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़दे जाओ आए जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़दे जाओ ताई तो मेरे हुजूर ख्वाजा मीर अली साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सुभान अल्लाह आपने क्या खूब फरमाया कि ओदी शान न कोई तोले ओदी शान न कोई तोले ओ केड़ा ओदी रीस करे जेदे मुंह विच रब बोले ओ केड़ा ओदी रीस करे जेदे मुंह विच रब बोले एक साहबी आया मेरे नबी दा गुलाम बनया जदों फैज पा के बाहर निकले किसी ने पूछे कियो जिया पाए ओ बोल के कहंदा है दिल दिल नाल मिलिया ओ दिल दिल नाल मिलिया मेरिया सोचा तो वध मुर्शिद मिले आए दुआ
دعائے مالک کائنات سن اس محبوب دا سچا غلام بنن دی توفیق نصیب فرمائے، اس محبوب نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو آئیے اللہ اکبر، اللہ دے گھر دی تعمیر کہ او دی شان نہ کوئی تولے، او دی شان نہ کوئی تولے، او کیڑا او دی ریس کرے، جد منہ وچ رب بولے، او کیڑا او دی ریس کرے، جد منہ وچ رب بولے۔ ایک صحابی آیا میرے نبی دا غلام بنیا، جدوں فیض پا کے باہر نکلے کسے نے پوچھے کیوں جیا پائے، او بول کے کہندا ہے دل دل نال ملے آئے، او دل دل نال ملے آئے، میریاں سوچاں تو ود مرشد ملے آئے۔ دعائے مالک کائنات سن اس محبوب دا سچا غلام بنن دی توفیق نصیب فرمائے، اس محبوب نال محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو آئیے اللہ اکبر، اللہ دے گھر دی تعمیر